السلام، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ امید ہے یہ ایپیسوڈ بھی باقی ایپیسوڈ کی طرح آپ کو اچھی لگے گی۔ اگر ایپیسوڈ اچھی لگے تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور پلیز جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ایپیسوڈز کی ویڈیو مل سکے۔ آج آپ کی خدمت میں تو فقط مشہور کے من ہستی کی قسط نمبر 12 حاضر ہے۔ کیوں اداس ہو؟ وہ ہاسپٹل میں باہر بینچ پر بیٹھی تھی جب اس کے ساتھ ایک نرس آ کر بیٹھی۔ وہ کب سے اس کو آتا جاتا دیکھ رہی تھی۔ اگر ان کی باتوں کو دل سے لگا کر بیٹھی ہو تو وہ تو تمہارا بھلا چاہتے ہیں۔ مجھے ان کی باتیں بری نہیں لگتی، وہ تو حقیقت بتاتے ہیں جو میں بھول جاتی ہوں اور پھر سے نئے خواب بننے لگتی ہوں۔ پھر کیوں اداس ہو؟ آپ ہی ایک بات پوچھوں؟ اس نے نم نظروں سے اسے دیکھا۔ ہاں پوچھو چندا۔ اگر مجھے کوئی اچھا لگنے لگے کیا مجھے اسے بتا دینا چاہیے یا آگے بڑھ جانا چاہیے؟ کیا میرے پاس کوئی چوائس ہے؟ یک طرفہ ہے؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ اس نے نام میں سر ہلایا اور اس کو ابتسام کے بارے میں بتایا۔ میرا خیال ہے کہ میرے پاس یہی آپشن ہے کہ میں ان کی زندگی سے خاموشی سے چلی جاؤں۔ صاحبہ کیا وہ تمہاری مدد نہیں کرے گا؟ وہ مسکرائی اور پھر مسکراتی چلی گئی۔ مانگوں تو وہ تو شاید جان بھی دے دے، لیکن صاحبہ صرف ایک در سے مانگنے کی قائل ہے اور اس در پر میں ہر روز جاتی ہوں اور جاتی رہوں گی۔ اس کے علاوہ کسی سے مانگنا صاحبہ سکندر کی خودداری کی توہین ہے۔ ہو سکتا ہے کہ خدا نے اس کو وسیلہ بنایا ہو۔ اگر ایسا ہے تو وہ مجھے مل جانا ہے۔ پھر اداس کیوں ہو؟ وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولی۔ بس دل میں ایک ٹیس اٹھ رہی ہے اور مسلسل اٹھ رہی ہے کہ انہیں میرا ساتھ دینا چاہیے تھا۔ پگلی کوئی اور ہوتا تو کیا وہ موقع دیتا؟ جس طرح تم نے بتایا ہے تو شاید کبھی نہ دیتا، یا اس کا اگنور کرنا دل کو تکلیف دے رہا ہے۔ پتہ نہیں، اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ بس خود کو ریلیکس رکھو اور خبردار جو ڈاکٹر کی باتوں کو دل پر لیا۔ مجھے لگتا ہے اب سیریس لینے کا وقت آ گیا ہے۔ پھر ملاقات ہوگی، صاحبہ نے نم لہجے میں کہا۔ اللہ تمہیں اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ وہ اس کو تب تک دیکھتی رہی جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ تم اس کو جھوٹی امیدیں کیوں دیتی ہو؟ ایک اور نرس نے اس کو پیچھے سے کہا۔ کبھی کبھی انسان کو زندہ رہنے کے لیے ایک امید ہی کافی ہوتی ہے اور میں چاہتی ہوں اس کی وہ امید نہ ٹوٹے۔ بہت پیاری بچی ہے، اس نے ٹھنڈی آہ بھری۔ ابتسام یونیورسٹی میں کام کے سلسلے میں پھنس گیا تھا، لیکن سکون تو اس کو ایک پل کا نہیں تھا، دل تو پاگل ہو رہا تھا۔ ایمن علی جاہل لڑکی، میری دنیا کو کچھ ہوا نا تو تمہیں بھی نہیں چھوڑوں گا، تمہارا حال تمہارے کتوں سے بدتر کروں گا۔ بس میری گڑیا ٹھیک ہونی چاہیے، اس کے ہر ایک آنسو کا بدلہ تمہارے خون کے ایک ایک قطرے سے لوں گا۔ اس کا جیسے ہی موبائل بجا اس نے تڑپ کر کال پک کی۔ سر وہ ٹھیک ہیں اور گھر گئی ہیں؟ وہ ریلیکس ہو کر کرسی پر بیٹھا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو؟ اس نے تھوک نگلا۔ جی سر۔ ٹھیک ہے۔ وہ چند منٹ کرسی پر آنکھیں بند کر کے بیٹھا رہا، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میری باربی، ابتسام کی دنیا ہو تم سے بے خبر رہ کر بھی ابتسام ملک بے خبر نہیں رہ سکتا۔ آؤ سنو میرے دل کی داستان۔ گندی باربی، جنگلی باربی، منانے تو خود آؤ گی تب جا کر مانوں گا۔ وہ اس سے خیالوں میں مخاطب تھا۔ اف، ایک دن انتظار کرنا پڑے گا۔ یہ کس الو کے پٹے نے ڈیٹ شیٹ بنائی ہے؟ بات کرنے کے بعد یاد آیا، اف میرے کام میرے ہی گلے کیوں پڑ جاتے ہیں۔ وہ آج پھر اس قبرستان میں آئی ہوئی تھی۔ آج ان کا پیپر نہیں تھا، لیکن اس نے اپنی امی سے کہا کہ اس نے آج بھی جانا ہے اور صبح صبح نکل آئی۔
اور آ کر بیٹھ گئی۔ جب اس کی نظر کھدائی کے سامان پر پڑی، شاید کوئی بھول گیا تھا، اس نے کچھ سوچ کر وہ اٹھایا اور ایک تنہائی والی جگہ کھودنے لگی۔ ابھی تھوڑی سی ہی مٹی کھودی تھی کہ وہ تھک گئی اور چہرہ پسینے سے تر تھا۔ اس نے پسینہ صاف کیا۔ خدا کی خوبصورت تخلیق ہو، بیٹی کس کی قبر کھود رہی ہو؟ اس نے اپنی آنکھیں صاف کی۔ بتاؤ بیٹی، لہجے میں پریشانی تھی۔ اپنی صاحبہ نے نم لہجے میں کہا۔ ادھر بیٹھو۔ وہ فوراً آگے بڑھی۔ کوئی پریشانی ہے؟ وہ چپ رہی اور فوراً اٹھ کر قبرستان سے بھاگ گئی۔ وہ بزرگ خاتون اس کو پریشانی سے دیکھتی رہی۔ جھلی جانتی نہیں ہے یہ آر جے کا علاقہ ہے، اس نے دیکھ لیا تو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ آپ کو باس نے یہاں نہ آنے سے منع کیا تھا۔ اگر ابھی انہیں پتہ چل گیا کہ آپ یہاں موجود ہیں تو اس بار وہ آپ کو زندہ نہ چھوڑیں گے۔ ان کو سخت نفرت ہے جو ان کا کہنا نہیں مانتا۔ وہ ڈر گئی جب وہ درخت کے پیچھے سے نکلا۔ میں آئندہ نہیں آؤں گی، لیکن ایک پیغام ہے وہ ان کو دینا ہے۔ وہ دیکھ رہی تھی، وہ اس کو دیکھ نہیں رہا تھا۔ بولے۔ اس نے اجازت دی۔ وہ کیا مجھے ان کے علاقے میں ایک قبر کی جگہ مل سکتی ہے؟ اس نے حیرت سے ایک نظر دیکھا تھا اور پھر دوبارہ نظریں جھکا لی۔ آپ کہیں گے ان سے؟ اس نے دوبارہ تسلی چاہی۔ جی کہہ دوں گا۔ اب آپ یہاں کبھی نظر نہ آئیں مجھے۔ وہ فوراً آگے بڑھ گئی اور وہ اس کو کافی دیر وہیں کھڑا رہا۔ آج اس کا پیپر تھا اور وہ جلدی آ گئی تھی اور جلدی سے لائبریری کی طرف جاتی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ ہاں دیکھ لو ٹھیک ہے۔ وہ کال سنتا ہوا نیچے آ رہا تھا جب وہ اس سے ٹکراتے ٹکراتے بچی اور سائیڈ سے ہو کر جانے لگی۔ جب دونوں کی نظریں ملی اور صاحبہ نے نظریں جھکا کر سلام کیا، اس نے سر کے اشارے سے سلام کا جواب دیا اور وہ آگے بڑھ گئی۔ لائبریری میں ایک دو اسٹوڈنٹ تھے۔ وہ ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئی۔ آنکھوں سے سیلاب جاری ہو گیا۔ وہ اس سے معافی مانگنا چاہتی تھی لیکن آواز حلق میں ہی پھنس گئی۔ دوسری طرف تو وہ جنونی انسان پاگل ہونے کو تھا، اس کی حالت بھلا نہیں پا رہا تھا اور پیپر کے بعد وہ اس سے ایک تفصیلی ملاقات کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ پیپر کے دوران وہ آیا تھا، اس کے ساتھ کھڑا رہا۔ بظاہر وہ میم سے بات کر رہا تھا لیکن وہ جانتی تھی کہ وہ صرف اس کی وجہ سے کھڑا ہے۔ آج میم بھی چینج تھی۔ اس کو ایک تحفظ کا احساس ہوا۔ یہ اس کا دوسرا چکر تھا۔ اسٹوڈنٹ تو رونے والے تھے، اس روم والے۔ وہ جب تک کھڑا تھا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ گردن اٹھانے کا، اور وہ جناب تو کسی اور مقصد کے لیے ٹھہرے تھے۔ ابتسام کی نظر اس کے پیپر پر پڑی تو دیکھا کہ وہ گھبرا رہی ہے۔ آپ دیکھیں باقی بچوں کو۔ اس نے میم کو ہٹایا۔ وہ مزید اس سے بات نہیں کر سکتا تھا۔ جی کیا پوچھنا ہے آپ کو؟ کھڑی ہو کر پوچھیں، اس نے صاحبہ کو کہا۔ وہ بیچاری تو پھٹی پھٹی نظروں سے اس کو دیکھ رہی تھی کہ وہ پاگل ہو گئی تھی جو اس سے پوچھنے کی غلطی کرتی۔ جی اس نے حیرانگی سے کہا۔ اسٹوڈنٹ بھی حیران تھے کہ صرف وہی ملا تھا صاحبہ کو سوال پوچھنے کے لیے۔ وہ بیچاری کھڑی ہو گئی۔ محترمہ یہ ایکویشن غلط لکھ کر بیٹھی ہو۔ اس نے خود ہی جلدی سے سیٹ کر دی۔ ریلیکس ہو کر پیپر کرو، کوئی بھی پریشانی ہو مجھے بلا لینا، اوکے؟ صاحبہ نے چھوٹے بچوں کی طرح سر ہلایا۔ وہ لاکھ کوشش کر لے اس سے دستبردار ہونے کی، وہ نہیں ہو سکتا تھا۔ پیپر جیسے ہی ختم ہوا صاحبہ نے ایک چٹ پر جلدی سے سوری لکھا اور ساتھ ایک چاکلیٹ بھی ریپ کی جو وہ جلدی سے کینٹین سے لے آئی تھی۔ اس دن وہ واقعی بہت بدتمیزی
کر گئی تھی اور اس کی سیاہ گاڑی کے قریب گئی جس کا ایک سائیڈ کا شیشہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا۔ وہ گاڑی کے قریب سے گزری اور اس میں ڈال دی۔ یہ جانے بغیر کے اندر ابتسام ملک کی گود میں جا کر گری تھی۔ اس کو ایمرجنسی میں جانا تھا۔ وہ لیپ ٹاپ پر مصروف تھا۔ اس نے اس کو اپنی گاڑی کے قریب آتے نہ دیکھا، لیکن جب گود میں پیچ کے ساتھ چاکلیٹ گری تو ایک دم سے دیکھا کہ کس کی جرأت ہے یہ حرکت کرنے کی۔ صاحبہ درخت کے پیچھے چھپ کر بچوں کی طرح خوش ہو رہی تھی۔ یہ جانے بغیر کے اندر وہ دیوانہ بیٹھا اس کی ہر حرکت کو والیانہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تمہیں گاڑی سٹارٹ کرنے کا کہا ہے، جاہل انسان۔ اس نے دیکھا تھا کہ جیسے ہی گاڑی سٹارٹ ہوئی تھی وہ درخت کے پیچھے چھپ کر اس کے آفس والی راہداری کی طرف دیکھنے لگی۔ اس نے ضبط سے آنکھیں بند کر کے کھولی۔ دل کر رہا تھا ڈرائیور کا سر پھاڑ دے۔ کیوں اس طرح خود کو اداس رکھتی ہو باربی؟ کھل کر جیتی ہوئی اچھی لگتی ہو۔ یہ منظر کسی بہار سے کم نہ تھا۔ ابھی تو جلدی میں جا رہا ہوں، لیکن یہ چاکلیٹ ابتسام ملک کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے ناکافی ہے۔ اس نے گاڑی کا شیشہ نیچے کیا۔ صاحبہ کی جیسے نظر پڑی وہ زرد ہو گئی۔ یہ کیا وہ اندر تھا؟ میں نے تو چاکلیٹ نہیں پھینکی۔ یہی کہوں گی۔ اوہ، جلاد گھور رہی ہیں۔ وہ درخت کے پیچھے چھپ گئی۔ چلیں سر۔ اس نے آنکھیں موند لیں، ورنہ وہ کبھی نہ جا سکتا۔ صاحبہ یہ کیا کر دیا؟ اب کیا ہوگا؟ ہٹلر مار ڈالیں گے۔ میں مکر جاؤں گی۔ اس نے فرار کا راستہ چنا تھا، حالانکہ وہ اقرار چاہتا تھا۔ ابتسام نے وہ پیج اوپن کیا تو پورے پیج پر سوری سر لکھا ہوا تھا۔ اس نے موبائل نکالا اور ایک میسج سینڈ کیا کہ اس نے سوری ایکسپٹ نہیں کی۔ میرے دل کی شہزادی، آج جانا پڑا، پھر تم سے حساب برابر کروں گا۔ وہ لڑکی پھر تو نظر نہیں آئی قبرستان میں؟ اس نے گلاس میں زہر ڈالتے ہوئے پوچھا۔ اوہ، آج میٹنگ کے لیے بھی جانا ہے؟ تو اس نے غصے سے پوچھا۔ تو اتنی نہ پئیں، تم کسی دن بے موت مارے جاؤ گی مجھ سے۔ تم نے جواب نہیں دیا کہ وہ لڑکی پھر نظر آئی ہے؟ نہیں باس۔ آر جے نے اس کو مشکوک نظروں سے دیکھا۔ بیچارہ کنفیوز ہو کر رہ گیا۔ کیا خیال ہے جو وہ قبر کھود رہی ہے اس کے ساتھ تمہاری قبر بنوا دوں؟ وہ سرد لہجے میں بولا۔ اس کا دل ایک دم تیزی سے دھڑکا۔ عقاب سے بھی تیز نظر رکھتا ہوں میں اپنے علاقے میں ہر آنے جانے والے پر۔ اس کو میرا پیغام دینا کہ اگر اس کو کچھ چاہیے تو آر جے سے خود آ کر مانگے اور تمہیں اس غداری کا تحفہ مل جائے گا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے اندر رحم نہ تھا۔ اس کی زندگی میں ایک واحد صاحبہ تھی جو اب تک بچی ہوئی تھی، جس کو وہ کچھ نہیں کہہ رہا تھا، اور یہ سب سے زیادہ حیرانگیز کی بات تھی۔ آج صاحبہ بہت خوش تھی، باقی اسٹوڈنٹس کی طرح۔ شکر تھا آج آخری پیپر تھا۔ وہ جلدی چل رہی تھی۔ میں نے کہا بھی تھا کہ اس سائڈ پر اتار دیں، لیکن نہیں، پتہ نہیں کیوں اس سائڈ اتار دیتے ہیں۔ وہ رکشے والے کو کوس رہی تھی۔ صاحبہ کو روڈ کراس کرتے ڈر لگتا تھا۔ اکثر تو وہ آنکھیں بند کر لیتی تھی۔ اب بھی وہ کب سے کھڑی انتظار کر رہی تھی جب اس کو سر ابتسام کی گاڑی نظر آئی۔ تینوں گاڑیاں اس انداز میں کھڑی تھیں کہ اس کے لیے راستہ بن گیا۔ ڈرپوک مانو کیوٹو وہ جلدی سے کراس کر گئی۔ دل میں ایک اچھا احساس بھی جاگا کہ وہ اس کے لیے رک گیا تھا۔ آج وہ سوچ کر آئی تھی کہ پیپر جلدی کر کے گھر چلی جائے گی۔ وہ سر ابتسام کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ دل تو
اس سے بغاوت کر رہا تھا، لیکن وہ اس کو کوئی جھوٹی امید نہیں دے سکتی تھی۔ لیکن کیا وہ اس کو فرار اختیار کرنے دے گا؟ وہ پیپر جلدی دے کر جا رہی تھی جب اس کو ایک اسٹوڈنٹ کی آواز سنائی دی۔ آپ کو HOD آفس میں بلا رہے ہیں۔ مجھے؟ اس نے مری ہوئی آواز میں کہا۔ جی جلدی جائیے، انہوں نے کب سے مجھے بھیجا ہے، وہ کہہ کر چلی گئی۔ صاحبہ اب تیرا کیا ہوگا؟ لیکن وہ اس سے ایک بار معافی مانگنا چاہتی تھی۔ یہ سچ تھا کہ وہ ہمیشہ سے اس کے پردے کا خیال رکھتا تھا، کبھی یہ نہیں کہا کہ وہ اسے دیکھنا چاہتا ہے، بلکہ وہ تو خوش ہوتا تھا کہ وہ کور رہتی ہے۔ اور وہ رکشے والا واقعہ کہاں بھولی تھی وہ چپ کر کے اس کے آفس کی طرف چل پڑی۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی وہ آفس کے باہر ہی کھڑی رہی۔ آئیے سرکار، آئیے، اندر سے آواز آئی۔ وہ چپ کر کے اندر چلی گئی۔ آج بھی ٹیبل جوسز سے بھری ہوئی تھی۔ اس نے ارد گرد دیکھا، جیسے سمجھ نہ آ رہی ہو کہ کیا کہے۔ سر، اس نے مدھم لہجے میں پکارا۔ ابتسام خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ سوری، دل چھلنی کرتے ہوئے تو زبان نہیں لڑکھڑائی تھی، اب کیوں لڑکھڑا رہی ہے؟ وہ اٹھتے ہوئے بولا۔ کب صاحبہ سکندر کو ایسا لگا کہ ابتسام ملک ہوس کا پجاری ہے؟ بولو باربی، کب کچھ غلط محسوس کیا؟ سوری، اب تو بولا بھی نہیں جا رہا۔ گڈ، یہاں خنجر گھونپا ہے تم نے، یہاں۔ اس نے دل پر دستک دی جو ابھی تک وہیں پہ وسط ہے، اور مسلسل ایک ٹیس اٹھ رہی ہے جس کو سب سے زیادہ چاہا، جس کو تو کبھی جی بھر کر دیکھا نہیں، وہ الزام لگا کر گئی ہے۔ گڈ سر، بس کر دیں، اس نے نم لہجے میں کہا۔ سوری، معاف کر دیں، میں آپ سے دور چلی جاؤں گی، پھر آپ کو ہرٹ بھی نہیں کروں گی۔ وہ ایک دم اس کے قریب ہوا۔ نو باربی، یہ غلطی نہ کرنا، اور ہر ایک ستم سر آنکھوں پر ہجر نہیں چاہیے مجھے، بالکل بھی نہیں۔ تمہیں تو منانا بھی نہیں آتا اپنے سر کو، اور خنجر گھونپنے آئی ہو۔ وہ سرد لہجے میں بولا۔ کیسے مانیں گے؟ آواز نم ہو گئی۔ جانتی ہو ان آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا، اس وجہ سے ایسا کرتی ہو۔ میری دنیا ڈوبنے لگتی ہے۔ آنسو تیزی سے بہنے لگے۔ ابتسام نے اس کے آنسو صاف کیے۔ کبھی کوئی گستاخی کرواؤ گی؟ پہلے ہی الزام بہت ہیں۔ سوری، یہاں بیٹھو میری شہزادی، بس چپ، اب ایک آنسو بھی نہیں، صحیح سے غصہ بھی نہیں کرنے دیتی۔ ابتسام نے ہاتھ پر دباؤ ڈالا۔ اس کی سسکی نکلی۔ اس نے فوراً ہاتھ کی طرف دیکھا۔ وہ اس کو حیران نظروں سے دیکھنے لگا۔ وہ میری بچپن سے عادت ہے، میں ٹینشن میں ایسا کر جاتی ہوں، پھر بعد میں درد ہوتا ہے۔ اس نے نظریں جھکا کر کہا۔ میں قربان، آئندہ نہیں کرنا۔ اس نے بے خودی میں وہاں لب رکھے اور کچھ دیر ایسے ہی بیٹھا رہا۔ سر، اس نے ہولے سے پکارا، تمہاری ہر پکار پر قربان جاؤں۔ صاحبہ، مار ڈالو گی مجھے؟ میں نہیں دیکھ سکتا یہ سب، آئندہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آ رہی ہے سمجھ؟ جی، اس نے مدھم لہجے میں کہا۔ اس نے جیب سے چاکلیٹ نکالی۔ یہ آدھی کھاؤ گی تو کھاؤں گا، اور جلدی سے جوس بھی پیو۔ میں ایک دو کام دیکھ لوں، اوکے؟ میرا ٹیڈی بیئر، سمجھ آ رہی ہے؟ میرا کیوٹ سا گڈا، میرا سکون۔ سر، کوئی چون چاں کی آواز نہ آئے۔ میں ابھی آیا، میری جنگلی مانو، پھر حساب بھی برابر کرنا ہے۔ وہ اس کو ڈراتا ہوا بولا۔ وہ اس کو معصوم نظروں سے دیکھنے لگی۔ ان نینوں پر تو وارا جاؤں، لیکن آج ان کے جھانسے میں نہیں آنے والا۔ وہ شرارتی لہجے میں بولا۔ آج وہ پکی پھنسی تھی۔ جاری ہے۔ آئی ہوپ کہ یہ ایپیسوڈ بھی باقی ایپیسوڈ کی طرح آپ کو اچھی لگے گی۔
اگر ایپیسوڈ اچھی لگی تو لازمی کمنٹ کیجیے گا، لائک کیجیے گا، اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو